بحیثیت لیکچرر 1997 میں میں نے جوائننگ دی تھی اور 26 مارچ 2021 کو ایز اے پرنسپل ایکٹنگ پرنسپل کے طور پہ میں نے چارج سنبھالا ہے جی۔ پچھلے 1.5 سال سے اس پوسٹ پہ میں کام کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا 1.5 سال آپ کا ہو گیا ہے، آپ بطور پرنسپل یہاں پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے تقریباً آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ یہاں پر تعلیم کے زیور سے جو اسٹوڈنٹس کو آراستہ کر رہے ہیں، اور اب آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ظاہر انتظامی امور آپ کے پاس ہیں، تو آپ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کون سی ایسی اصلاحات آپ نے، جب آپ ظاہر یہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کیا، بطور لیکچرر آپ نے جوائن کیا، اور اب آپ ایک منتظم ہیں اور سارے امور کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا تبدیلی آئی ہے اس وقت سے اس وقت تک؟ دیکھیں جی، میں 26 سال سے اس کالج میں ہوں، اور پچھلے کوئی 2004 سے میں وائس پرنسپل کے طور پہ تھا، تو اس کالج کے انتظامی امور میں تقریباً 2004 سے ہی میں شامل حال ہوں، اور تمام چیزیں جو بھی ہیں، ڈسیزنز ہیں یا جو بھی ایگزیکیوشنز ہوتی ہیں چیزوں کے، تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں۔ تو دیکھیں، تبدیلی تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور بہتری کی طرف سفر یہ جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو پچھلے 1.5 سال میں تبدیلی لائی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اجتماعی طور پہ پورے ملک میں بچوں کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، اور یہ باقی جو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نے ابھی بچوں کا مزاج کوشش کی ہے کہ کہ واپس پڑھائی کی طرف لے آئیں، ان میں سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، ان میں کریشن پیدا کریں، اور کنسیپچول ٹیچنگس ہم نے سٹارٹ کی ہے، اور اسیسمنٹس کو بہتر کیا ہے اپنی بچوں میں، اور اس کے علاوہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو امپروو کیا ہے کافی سارا۔ ابھی ہمارے کالج میں ایک سپورٹس گالا ہوا ہے جس میں مختلف کیڈر کالجز کے بچوں نے شرکت کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، میرے اساتذہ، میرے ایڈمنسٹریٹو سٹاف، میرے جو ایجوڈینٹ اور ان کی ٹیم ہیں، جو جتنے لوگ بھی ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، وہ سارے مل جل کے ہم کالج کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا ادارہ جو ہے اس نے مختلف جو نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی، اور جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، تو کرونا کا جو وقت تھا، ظاہر ہے جب آپ نے چارج سنبھالا مارچ 2021 میں، تو اس وقت کرونا پینڈیمکس جو ہے وہ اپنے پیک پر تھی، تو ایسے میں جو اسٹوڈنٹس تھے ظاہر ہے ان کو ادارے کے اندر اور کیمپس کے اندر ان کو پڑھائی میں مصروف رکھنا، اور ساتھ کرونا SOPs پر بھی عمل درآمد کرانا تو بڑا مشکل کام تھا۔ تو ایسے وقت میں کیسے آپ نے ایک جو ہے صحت افزا ماحول ان کو مہیا کیا؟ دیکھیں، کرونا کے وقت میں جب لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، بچے گھروں میں تھے، تو ہمارے جو ٹیچرز تھے، ہم نے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اور زوم کلاس روم کے ذریعے اپنے بچوں کو تعلیم کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھا، اور بہت ہی اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ بچوں نے بھی رسپانس دیا، پیرنٹس کو ہم نے انوالو رکھا۔ یہ جو ٹرائنگل ہے ایجوکیشن کی، پیرنٹس کی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹس، یہ ٹرائنگل ہم نے کمپلیٹ کر کے ہم نے یہ کام کیا۔ لیکن جب بچے واپس آ گئے تو یہاں پر بھی ہم نے جو کرونا کی SOPs تھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے لے ڈاؤن تھیں، ان کو ہم نے بروکار کیا، ان کو سامنے رکھا، اسی کے مطابق کام کرتے رہے، اور الحمدللہ ہمارے جو رزلٹس تھے اس سال بھی اور پچھلے سال بھی ہمارے آؤٹسٹینڈنگ رزلٹس تھے۔ اس دفعہ بھی ہمارا جو 9th 10th کا جو رزلٹ تھا، ایبٹ آباد بورڈ کے چند گنے چنے ادارے ہیں جن کا 100% 9th اور 10th کا رزلٹ آیا ہے، اور الحمدللہ بٹراسی کالج ان میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جو شاید آپ کو علم میں یہ اضافہ ہوگا، کہ کیڈر کالجز میں موسٹلی جتنے پاکستان میں کیڈر کالجز ہیں اس میں کریم لے لی جاتی ہے، ٹاپ کے بچے، میرٹ پہ بچے لیے جاتے ہیں۔ ہم 7th کلاس میں 127 بچہ لیتے ہیں، جس میں سے صرف 38 میرٹ کے ہوتے ہیں، باقی تمام کوٹا کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ریجنل بیس پہ کوٹا ہے، بلوچستان کا ہے، پنجاب رولر کا ہے، سندھ رولر کا، ہزارے کا، کالا ڈھاکہ، الائی، یہ تمام علاقوں کے بچے ہم لیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس 30 بچے فارن بیس پاکستانیوں کے جو کہ باہر سیٹل ہیں، ان کے بچوں کو ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو ان بچوں کو لے کے ان ویک میرٹ پہ چھوٹا موٹا کمپرومائز کر کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جب کوٹے پہ آپ جاتے ہیں تو آپ میرٹ اس طرح تو نہیں کم کر سکتے، تو
ان بچوں سے بھی ہم آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹس لیتے ہیں. ابھی اس سال ہمارے 119 بچے میٹرک میں اپیئر ہوئے ہیں، جس میں 98 A1 گریڈ تھے اور 18 A گریڈ تھے، صرف 3 B گریڈ کے تھے. تو اس طرح ہمارا ابھی سیکنڈ ایئر کا رزلٹ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے. تو یہ ایبٹ آباد بورڈ کے چند اداروں میں سے ہے جن کا رزلٹ ہمیشہ سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. اچھا، یہ تو آپ نے جو نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور جو آپ کے ادارے کا ایک مقام ہے اس کا ذکر کیا. ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا، ظاہر مقابلے کا دور ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک سمٹتی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کرونا کی جو وبا تھی اس کے دوران بتایا کہ واٹس ایپ گروپ اور زوم کے ذریعے کلاسز کو جاری رکھا گیا. تو آنے والے وقت میں بھی ظاہر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کے اور عالمی سطح پر جو اس وقت اس لیول کی تعلیم، انٹرمیڈیٹ لیول کی تعلیم جو یا جس کلاس میں بچے لیے جاتے ہیں وہاں سے جو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ان کا مقابلہ آپ کریں تو کہاں پر آپ کو بٹراسین کو پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، بٹراسین تو جو فارغ التحصیل ہیں وہ آپ کو دنیا میں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ابھی ہم نے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے چارج سنبھالنے کے بعد کیا تبدیلیاں لائی ہیں. ہم نے ابھی ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے. ہم نے ایک پلے اسٹور میں ایپ پروڈیوس کی ہے اور انٹروڈیوس کروائی ہے اور پیرنٹس کو کہا ہے جی بٹراسی کیڈٹ کالج کے نام کی ایپ وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اب ہم نے پیپر لیس کرسپونڈنس شروع کر دی ہے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ. تو وہ جو ایک جدید ٹیکنالوجی کا ایک وہ ہے، وہ ہم اس کا پوری طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ابھی ہم نے کلاس رومز میں یہ جو ملٹی میڈیا ہے اس کا ہم نے استعمال کرنا شروع کیا ہے. اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ اپنا لیکچر تیار کر کے کلاس روم میں جا کے ملٹی میڈیا کے ذریعے اپنے بچوں کو جدید طریقوں کے ساتھ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ہمارا یو کے میں اسکولز کے ساتھ برٹش کونسل کے امبریلا کے تحت ایک اسکول لنکیج پروگرام چل رہا ہے جس میں ہمارے بچے یو کے ہر سال جاتے ہیں اور ان کے ٹیچرز ہمارے بچوں کے پاس یہاں آ کر بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایکسپوئر ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بٹراسی کالج کے ایک یونیک فیچر بتاؤں کہ ہم چائنیز لینگویج کو ایز اے سیکنڈ لینگویج بھی پڑھاتے ہیں اور ہمارا چائنیز کی یونیورسٹیز کے ساتھ، میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے ہم نے، جس کے تحت ہمارے بچے یہاں سے چائنا جاتے ہیں اور سبسڈائز ریٹ پہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مزید جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت کم کیڈٹ کالجز میں یہ چیزیں سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ ہمارے کالج میں O لیولز اور A لیولز کی اسٹڈیز بھی ہم کرواتے ہیں. ہمارے کیمبرج کے رزلٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بچوں کے، ہمیشہ سے A سٹارز اور A گریڈ بچے ہمارے لیتے ہیں. تو یہ بھی بہت کم کیڈٹ کالجز میں ہوتے ہیں اور بہت کم تعلیمی ادارے ان دونوں شعبوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، ایک سوال اس حوالے سے بھی ظاہر ہے، آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ 127 بچے ہر سال جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، ان میں جو ہے 38 بچے 38 جو سیٹس ہیں وہ میرٹ کی ہیں، باقی کوٹا ہے. تو کیا اس میں ایسے اسٹوڈنٹ جو نادار ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ، اپنی فیس وہ ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی کوٹا میں کوئی مختص ہے؟ یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی کسی کیڈٹ کالج یا کسی اچھے اس میں ہو کہ ہم 2 یتیم بچے مانسیرا کے، ڈسٹرکٹ مانسیرا کے یتیم بچے، جس میں ہم SOS ولیج سے، آغوش سے، یہ جو ادارے ہیں جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان سے ہم ہر سال 2 بچے لیتے ہیں جن کو 6 سال بٹراسی کیڈٹ کالج ان کے اخراجات کو بیئر کرتا ہے اور ہم ان کو مفت پڑھاتے ہیں. 2 بچے ہر سال ہم بٹراسی کالج میں، یہ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے یتیم بچے، بے سہارا بچے جن کا کوئی بھی فیملی میں لک آفٹر کرنے والے نہیں ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں. صحیح. اچھا، ایک اسی سے جڑا ہوا ایک سوال، ظاہر اسکاؤٹس کیڈٹ کالج ہے، تو اسکاؤٹس کی ایک معاشرے میں ذمہ داریاں ایک عام جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کے جو اسکاؤٹس ہیں وہ بطور اسکاؤٹس کیا کوئی فیلڈ میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی، اب ظاہر سیلاب آیا، مختلف ناگہانی آفات آتی ہیں، تو اس میں کیا ان کا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 2005 کے زلزلہ تھا یا 2010 کے سیلاب تھا، اس میں تو فزیکلی بھی ہم نے بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کیا. ہم نے یہاں پہ کالج کے اندر ریڈ کریسنٹ کو ایک بیس کیمپ دیا. پھر ہمارے بچوں نے، ہمارے ٹیچروں نے گڑھی بلّہ، مظفر آباد، یہ بالا کوٹ، ان علاقوں میں جا کے کام ریلیف کے کیے. جو ابھی سیلاب آیا ہے
اس میں بھی کیونکہ ہمارے بچوں کے امتحانات چل رہے تھے، تو کیونکہ یہ ہمارا جو ایریا ہے اس کے نزدیک ترین شاید سیلاب کے اتنے اثرات نہیں تھے، کوئی اتنی زیادہ کوئی پرابلم تباہی نہیں تھی ہزار مانسیرا ڈسٹرکٹ میں یا اس میں. تو پھر ہم نے ہماری تمام امپلائیز نے، ہمارے بچوں نے، ہم نے فنڈ کلیکٹ کیے. ہم نے لوگوں کے یہاں پہ جو جتنی فیملیز رہتی تھیں، باقی جو لوگ رہتے تھے، ان کے لیے جو لیونگ اسٹف تھا، کپڑے تھے، کمبل تھے، رضائیاں تھیں، ہم نے وہ جمع کیے. اور پھر ہم نے مانسیرا میں ایک جو فلاحی تنظیم تھی ان کے حوالے جا کر کیا کہ جی ہماری طرف سے یہ نیشنل کنٹریبیوشن میں ہمارا حصہ ڈالیں. تو ہم نے اپنے طور پہ وہ کیا، کیونکہ فزیکلی یہاں پہ کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا نہیں جس کی وجہ سے ہم جا کے وہاں پہ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے. تو مانیٹری میں اور جو باقی جو سٹاف تھا اس میں ہم نے مدد کی ہے. جی صحیح. اچھا، جو ظاہر ہے یہاں پر جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی ممبران ہیں، ظاہر ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جب ان کی یہاں پر سلیکشن کا جو کرائیٹیریا اس کے بعد جب پڑھائی کا سلسلہ وہ شروع کرتے ہیں تو اس دوران ان کے لیے کیا کوئی ٹریننگ کا انتظام بھی ہے، کوئی ریفریشر کورسز میں، تاکہ ان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کیا جائے؟ جی بالکل. دیکھیں، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے یہ برٹش کونسل کے تحت ہم او لیولز کرا رہے ہیں، تو برٹش کونسل کے تحت جب بھی کوئی ہائیلی کوالیفائی وہ کورس ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ کا اسلام آباد میں میریٹ میں، تو ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ، اپنے ٹیچروں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. ہماری تمام فیکلٹی جو بھی وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ویل ٹرینڈ یافتہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں موسٹلی ان میں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی ہیں اور ایجوکیشن میں ہیں، یہ زارا یونیورسٹی سے یا مختلف یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو ہم آپس میں بھی ورکشاپس کر لیتے ہیں، اپنا سیشنز کر لیتے ہیں، مہینے میں ایک آدھ سیشن ٹیچرز اپنی طرف سے. تو یہ ہم کوالیفائی جو کیا کہتے ہیں ٹریننگ ہے اس کا سلسلہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ، اور دوسرا جو ہم جو میرٹ پہ جو لیتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ ہم جو ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں وہ بالکل پیورلی میرٹ پہ، اس میں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، ایک پوری ہائی پروفائل جس میں ہمارے بی او جی کے ممبر بھی ہوتے ہیں، تو تب ہم یہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کی سفارش یا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے.